अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 10 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और अस्पताल मुंतकली का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब हर तरह से हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, तमाम तर जवाब घड़े जाने के बावजूद, लेपा पोती करने के बावजूद बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। ये फैसला कहां पर हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है? एक तरफ तो आज एक अहम तरीन समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम तरीन बेंच के सामने हुई, उसकी डिस्कोर्स अपनी जगह है, लेकिन फैसला कहीं और हुआ है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ये जो अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद अचानक से लोकल मार्केट में 55 रुपए फी लीटर ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी गई थी, फिर अचानक कल रात इंटरनेशनल मार्केट में $25-30 पर बैरल और प्राइसेस डाउन हुई हैं, तो उसके समरात पाकिस्तानियों को कब हासिल वसूल होंगे, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले जनाबे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और उनके साथ बाकी बैठे हुए वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें गिले शिकवे किए गए, खासतौर के ऊपर अरब ममालिक से मुतालिक जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं उस बारे में बात की गई और इंदिया ये दिया गया कि अगर अरब ममालिक के खिलाफ किसी ने बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मैं मतन समझ पाया हूँ, ये समझ से हम कासिर हैं कि हम किंगडम में रह रहे हैं या डेमोक्रेसी है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है एहतजाज करने का। आपको पता है वो तरीका कौन सा है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आप मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे तो एहतजाज जहां से निकला है वहां तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है जनाब। मैं आपको आज की सबसे पहले समाअत का अहवाल बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि डिस्कोर्स कहां पर हुई है। मशरूत यानी कंडीशनल खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की जो बातचीत है वो तकरीबन मुबैना तौर के ऊपर फाइनल मराहिल में है, वो डिटेल मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले सुन लें जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। ILF के इंतजार पंजोता, नईम हैदर पंजोता, एजाज बुट्टर आज वकला की कसीर तादाद लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमला अदालत में पहुंचे। अदालत वकीलों से भर चुका था। थोड़ी देर पहले जो है वो समाअत हुई। तोशाखाना फौजदारी केस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील में पैरवी के लिए इलेक्शन कमीशन की जांच से वकील की खिदमत हासिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बैरिस्टर एतजाज एहसन का वकालतनामा जेल से दस्तखत करा के देने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के केस में वकील की खिदमत हासिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आज जो डिस्कोर्स हुई वो बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, उन्होंने जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट थी वो पढ़कर सुनाई। वो मेडिकल रिपोर्ट जो काफी दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी गई थी। ये भी लतीफ खोसा साहब से की जानिब से कहा गया कि हमारी इमरान खान साहब से हिदायत लेने के लिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो हमारा यहाँ खड़ा होना बेमानी है। सरदार लतीफ खोसा के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो से दस्त बदस्त इस्तदा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की मुतफरिक दरख्वास्त पर एतराज़ात उठाए तो लतीफ खोसा साहब ने उस वक्त शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की जो इस्तदा थी वो मजीद जोर शोर से की। उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी। मैंने ये रिपोर्ट अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की हुई है, वो पढ़ना चाहूँगा। इस केस में सज़ा के बाद बानी PTI यानी इमरान खान साहब अटक जेल में थे। इमरान खान को अटक जेल में अजीब सूरत हाल में रखा गया था। उस वक्त 2023 में मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ये लतीफ खोसा साहब के पहले ये जुमले कोट एंड कोट सुन लीजिए, असल खबर की तरफ मैं बाद में आता हूँ। बानी जेल में हालत ज़ार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रिपोर्ट मंगवाई थी। 3 साल बाद 2026 में यह केस लगा, जहां मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया
کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے. حکومت 5 دن انکار کرتی رہی, اس کے بعد حکومت نے پریس ریلیز جاری کی. ایک آنکھ کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے, الشفا انٹرنیشنل اسپتال سے ان کا چیک اپ ضروری ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیے. لطیف کھوسہ صاحب متعلقہ جیل رول بتائیں جس کے تحت قیدی کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ جیل رول پوچھے گئے جناب جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی جانب سے. یہاں پر وکیل جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ مجھے تیاری کے لیے وقت درکار ہے اور سماعت کو کل تک رکھ لیں. تو سماعت 12 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی اور پہلے جیل رولز پڑھنے کا کہا گیا. تو ایک انتہائی سینئر قانون دان جو عمران خان صاحب کے ایک انتہائی اہم ہیلتھ ایشو کے اوپر عدالت پہنچے ہوئے تھے باقی وکلا کے ہمراہ, ان کو جیل رولز کا ہی نہیں پتا کہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے لیے کون سے رولز جو ہیں وہ لاگو ہوتے. تو بڑا امپورٹنٹ آج ہیئرنگ تھی, اس میں 2 دن اور مل گئے جی. سماعت کے دوران سردار لطیف کھوسہ کی جیل رولز کے حوالے سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی مزید سماعت پرسوں تک ملتوی کر دی گئی ہے جی. اب اس کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر کے بھی اہم ترین ریمارکس ہیں. انہوں نے کہا 12 مارچ کو عمران خان کے وکلا اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پوری تیاری کے ساتھ آئیں, ہم دلائل سن کر فیصلہ دیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. تو اب یہ دلائل سن کر فیصلہ دینے کا جو معاملہ ہے یہ چلا گیا ہے کہاں پر, 12 تاریخ تک. اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جی. یہ فیصلہ تو یہاں پر تو نہیں ہوا, لیکن حکومتی حلقوں کے اندر بہت ہی کریڈیبل سورسز ہیں, سرکاری کریڈیبل سورسز دوست, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-3 دن تک جنگ کی کیفیت یوں ہی رہی چند دن تک, تو خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی سیفسٹ میڈیکل فیسلٹی کے اندر جو ہے منتقل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے بات چیت ہوگی, لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے درخواست دے دیں کس کو, اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو, کہ وہ جانا چاہتے ہیں جیل سے اسپتال منتقل ہونا چاہتے ہیں ہیلتھ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بتائے گی, یا خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں کیا وہ ایسی کوئی درخواست دیں گے. اگر تو ہیلتھ کنڈیشن کا معاملہ ہے تو میرا خیال میں اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو تو دی جا سکتی ہے درخواست, اگر ہائی کورٹ جایا جا سکتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا خان صاحب اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ میرے پاس اڑتی چند غیر مصدقہ کچھ کریڈیبل حکومتی جو ذرائع, کل سینیٹر افنان اللہ نے ببانگ دوحل بھی یہ کہا ہے ویسے بائی دا وے, تو بات ہی ختم ہوگی. تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا. آپ ذرا آ جاتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور طلال چودھری صاحب عطا تارڑ صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جی. انہوں نے کیا بولا ہے پہلے ذرا یہ سن لیجئے انہوں نے کیا بولا ہے. یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر تبصروں کی وجہ سے دوست ممالک کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پاکستان کا موقف ہے, اس لیے میڈیا یا سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے آئین پاکستان کو ذہن میں رکھیں اور اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 19 پڑھ لیں. سر آئین پاکستان کو تو ہم ذہن میں رکھتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کنگڈم میں رہتے ہیں یا ہم ہائیبرڈ ہی صحیح کم از کم ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا تو تیا پانچا اسی وقت کر دیا گیا جس وقت 8 فروری 2024 کو انتخابات کو مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. کیا اس وقت آئین ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا؟ رہی بات خارجہ پالیسی کی, اگر خارجہ پالیسی ریڈ لائن ہے حکومت کے لیے تو یہ مطلب پلیٹ فارم جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مختلف ممالک میں جہاں کنگڈم ہے یہ قانون پریویل کرتا ہے, یہ سینس بھی پریویل کرتی ہے کہ وہاں بادشاہ سلامت کے اگینسٹ بات نہیں کرنی ہے, وہاں پر تو کرتا ہے. لیکن یہاں کیا وزیر اعظم کے خلاف یا پھر وزیر اعظم کے دیے ہوئے کامنٹس کے اوپر اس کے رائے کے طور کے اوپر تنقید کرنا بھی جائز نہیں ہے؟ کیا یہ طے کر لیا گیا ہے؟ تو کیا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور سوشل میڈیا پر اگر کوئی ایسا بولے گا تو اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو بہت ہی عجیب بات ہے یہ. پھر کہتے ہیں خبر دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس پر یہ تبصرہ کریں کہ پاکستان کو فلاں کا ساتھ دینا چاہیے اور فلاں کا نہیں, اور اگر ایسا کرنے سے دوست ممالک کا اعتراض آتا ہے تو اس کی اجازت آئین نہیں دیتا. دوست ممالک کا اعتراض عوام کی رائے پر آئے گا, وہ تو آپ کی پالیسی پر آنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. ہماری صحافیوں اور پاکستان کے باہر بیٹھے لوگوں سے استدعا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے آئین کو ذہن میں رکھیں. اگر جتھوں کی صورت میں ایسی باتیں دوست ممالک تک پہنچتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے. یعنی اگر دوست ممالک کو اس بات سے تکلیف یا ہو رہی ہے کہ عوام نے رائے کیوں دی ہے تو آپ نے وہ رائے نہیں دینی ہے, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں آج کل ویوز کے لیے دوست ممالک کے بارے میں متنازع بات کی جاتی ہے. پہلے تو بھائی یہ بتا دیں دوست ممالک کون سے ہیں. آج سے 5 سال پہلے تک جو ہے
کوئی اور ممالک تھے جو آپ کے دوست تھے, آج کوئی اور ممالک ہیں جو آپ کے دوست ہیں اس حکومت کے. ظاہر نون لیگ ایک عرصے سے اقتدار میں آتی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو میں ابھی تھوڑی تازہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور اس میں ہمارے دوست ابھی رضوان غلزئی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے 3 وزیروں نے آج پریس کانفرنس کر کے پاکستانیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کو اڈے دینے والے عرب ممالک پر اگر کسی نے تنقید کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ لب لباب یہ ہے اوور آل ڈسکشن کا. بہرحال ہم ایک ہائیبریڈ ہی صحیح, ایک ڈیموکریٹ. کل کو آپ کہیں گے کہ حضرت پیٹرولیم صاحب کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہم, پیٹرول کے خلاف. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ریڈ لائن ہے کیونکہ وہ دوست ممالک سے آتا ہے. مطلب یہ زیادتی ہے, ناانصافی ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت تھی. اب آ جاتے ہیں جی, کل رات اچانک پتا چلا کہ جو برینٹ آئل ہے وہ تقریباً کوئی $25 سے $30 پر بیرل ڈاؤن ہو گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کی. تو اس کے بعد جو ہے واویلا مچا کہ اس کی پرائسز کم ہونی چاہیے. میں نے بھی ٹویٹ کیا رات کو, اور پرائسز اصولی طور کے پر کم ہونی چاہیے, بنتا یہی ہے. جس تیزی کے ساتھ پرائسز بڑھائی گئی تھی اس تیزی کے ساتھ پرائسز کو کم کرنا بھی بنتا ہے. ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ برینٹ آئل کی جو فلکچویشن ہے ہوتی رہتی ہے, لیکن 100 سے نیچے ہی ہے, 89-90 کے اوپر ہے. 89-90 کے اوپر ہے تو آپ پرائسز اتنی $40 $45 تو کم کر سکتے ہیں نا, 300 سے نیچے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جی. جبکہ رات کے رات ہی ایک نئی کہانی کھل گئی. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کر کے وزیر اعظم کو بھجوا دی. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت $73.40 اور ڈیزل کی قیمت $84.95 بڑھانے کی سمری تیار کی ہے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 2 روز میں ہو جائے گا. جبکہ یہ اوگرا کا معاملہ نہیں ہے. آگے چلیں جی, ایل پی جی جو کہ اب گھریلو صارفین کے لیے مجبوری بن گئی ہے کیونکہ گیس تو آتی نہیں, نیچرل گیس, تو اس کے اوپر جو ہے ایل پی جی کی قیمت میں $70 سے $100 فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا جی. مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے رہنما علی حیدر نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی ریٹیل قیمت $250 فی کلو سے بڑھ کر 320 اور 350 تک کلو ہو گئی ہے. مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے بعد سے ایل پی جی سپلائی کم اور قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے. یہ حالات ہیں جی, یہ حالات ہیں. جبکہ اوور آل جو انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں ایران کو مزید میزائل فائر کرنے سے عرب ممالک کے اوپر, باقی ممالک کے اوپر روکنے کے لیے رشیا, اسپین, جرمنی, یو کے اور امریکہ یہ ان ٹاکس ہیں, اور آنے والے چند گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. لگتا یہی ہے اس وقت جو میں ریئلائز کر پا رہا ہوں, حالات جو ہے وہ ذرا بہتری کی طرف جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ زیادہ لمبا عرصہ چل نہیں سکتی. اگلے ولاگ میں یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا قومی گورنمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات کروں گا. میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.